السلام علیکم۔ میرا نام شزہ ہے اور امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، یہ واقعہ گاؤں میں رہنے والی میری خالہ اور ان کی بیٹی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ تو یہ واقعہ میں آپ کو انہی کے الفاظوں میں بیان کروں گی۔ تو آئیں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ میں سغرا، میری بیٹی زہرا جب 7 کلاس میں گئی تب وہ تقریباً 11 سال کی تھی۔ جب وہ اسکول آتی اور جاتی تھی تو اس پر جن کا سایہ ہو گیا اور وہ جن اس کا عاشق ہو گیا، اور اس بات کا نہ میری بیٹی کو پتہ تھا اور نہ ہی ہمیں پتہ تھا، اور وہ جن میری بیٹی کو اکثر انسانی شکل میں ملا کرتا تھا اور اس نے اپنا نام حمزہ بتایا تھا۔ اور جب زہرا نے 10 کلاسیں پڑھ لی تو ہم نے زہرا کا اسکول چھٹوا دیا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھو، اور زہرا نے اور آگے پڑھنے کی ضد نہ کی اور گھر کے کام کاج میں مصروف رہنے لگی، اور ہر کام وہ بہت جلدی میں کر لیتی تھی اور اسے خود بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کام اتنی جلدی کیسے ہو گیا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس کے رشتے آنے لگے اور اکثر اسے دورہ پڑنے لگا۔ جب زہرا کو دورہ پڑتا تو وہ بہت زور زور سے چلاتی، اور جب اکیلی ہوتی تو وہ خود سے ہی باتیں کرتی، اور یہ مجھے دیکھ کر بہت عجیب لگتا تھا۔ تو ایک دن وہ جن زہرا کے سامنے انسانی شکل میں ظاہر ہوا اور وہ حیران ہو گئی اور پوچھنے لگی کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اور حمزہ نے کہا کہ ڈرو مت، میں تو اسکول سے ہی تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے ہر کام میں ہی تمہاری مدد کرتا ہوں، اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور جب تمہارے رشتے آتے ہیں تو مجھے بہت غصہ آتا ہے اور پھر میں تمہارے اندر آ کر بہت زور زور سے چلاتا ہوں۔ پھر زہرا نے بولا کہ آپ تو جن ہو اور آپ کی اور میری شادی کیسے ہو سکتی ہے، اور میرے گھر والے بھی نہیں مانیں گے۔ پھر حمزہ نے کہا کہ میں خود ہی منوا لوں گا، تم اپنا بتاؤ کہ تم میرے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں۔ اور اچانک میں زہرا کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ زہرا کسی سے بات کر رہی تھی۔ تو میں نے پوچھا کہ کس سے باتیں کر رہی ہو؟ تو زہرا نے کہا کہ امی کسی سے باتیں نہیں کر رہی۔ تو میں نے اس سے کہا کہ کوئی کام وغیرہ کر لو، کیا خود سے ہی باتیں کرتی رہتی ہو؟ شام ہونے والی ہے اور تمہارے ابو بھی گھر آنے والے ہیں۔ تو پھر زہرا کام کاج کرنے لگی اور کام کرتے کرتے ہی شام ہو گئی اور زہرا کا ابو بھی گھر آ گیا۔ پھر زہرا نے اپنے ابو کو کھانا دیا اور اپنا کام ختم کر کے سونے کے لیے چلی گئی، اور جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو پھر سے حمزہ اسے نظر آنے لگا، اور حمزہ نے کہا کہ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ تو زہرا نے کہا ہاں، تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو، لیکن تم جن ہو یہ مجھے پتہ نہیں تھا، اور ہمارے اسکول میں بھی بہت دفعہ ملاقات ہوئی ہے، اور میں تو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے گھر والوں کو پتہ چلا تو وہ میری کہیں اور شادی کر دیں گے۔ اور جب میں زہرا کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ زہرا کسی سے بات کر رہی تھی اور مجھے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ پھر میں نے زہرا کو جھنجھوڑا اور کہا کہ سچ سچ بتاؤ کس سے باتیں کر رہی تھی، ورنہ میں تمہارے ابو کو بلا لوں گی۔ تو زہرا نے کہا کہ نہیں امی، ابو کو مت بلاؤ، میں سب سچ بتاتی ہوں۔ اور پھر اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا، اور پھر مجھے سمجھ آیا کہ جب بھی اس کا رشتہ آتا ہے تو اسے دورہ کیوں پڑتا ہے۔ تو پھر میں نے زہرا سے کہا کہ اب تم سو جاؤ، صبح میں کسی عالم بابا سے تمہیں دم کرواتی ہوں، اور پھر کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کر دیں گے۔ اور میں تو آ کر اپنے کمرے میں سو گئی، اور زہرا کا ابو بھی سو رہا تھا، اسی لیے میں نے اس وقت ان سے کوئی بات نہیں کی۔ اور جب صبح ہوئی
تو دیکھا کہ زہرا اپنے کمرے میں نہیں تھی اور اس کا ابو صبح صبح ہی کام پر چلا گیا تھا۔ تو میں بہت پریشان ہوئی اور زور زور سے رونے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری پڑوسن بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور مجھے پوچھنے لگی کہ کیا ہوا ہے، تم اتنا زور زور سے کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے اس سے زہرا کا سارا واقعہ سنایا۔ تو وہ مجھے عالم بابا کے پاس لے گئی اور پھر عالم بابا نے حساب کر کر بتایا کہ وہ جن زہرا کو لے گیا ہے، اب وہ کبھی بھی واپس نہیں آئے گی۔ آپ یہ بات مجھے پہلے بتاتے تو شاید میں کچھ کر سکتا۔ آج اس واقعے کو پورے 4 سال ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمیں سپورٹ کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔